السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، کان سحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء و زوجہ، وهذه السحارة بین العبد و ربہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا جادو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور دنیا ایسی جادوگرنی ہے جو بندے اور پروردگار کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، موضوع چل رہا ہے ترک دنیا سے متعلق، جس کی یہ تیسری کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا اجیف وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب میں لگنے والا جو ہے وہ کتا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم دنیا کے لذات میں، دنیا کے خواہشات میں، دنیا کے حاصل کرنے میں اور دنیا کو بہتر سے بہتر کرنے کے اندر اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اور ہمارے دن ایک دن کر کے ہماری زندگی کے پل جو ہے وہ گھٹتے جا رہے ہیں، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ایک بزرگ جو ہے دلی کی سڑک پر برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے دوڑتے ہوئے، وہ بھاگتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے تھے کہ لوگوں، میرے سرمایے پر جو ہے رحم کرو، اس کا کوئی خریدار مل جائے، میرا سرمایہ جو ہے گھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اب میں نقصان کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، کوئی ہے خریدار اس سرمایے کو خریدنے والا؟ دیکھیے یہ برف گھلتا جا رہا ہے۔ حضرت کا مقصد اصل میں برف کو بیچنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی آنکھوں کے کھولنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا تھا کہ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ برف کے ٹکڑے کی مانند ہے، اور جیسا جیسا دن گزرتے جا رہے ہیں ایسا ایسا ہماری عمر جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری عمر اصل میں گھٹتی جا رہی ہے۔ تو اس قلیل عرصے کے اندر اپنے آپ کو بنانے کے لیے جو ہے ہم کو اللہ کی رضا کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، اللہ کو جو ہے خوش کرنے کے اندر اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہم کو چلنا جو ہے پڑتا ہے۔ تو اس موضوع پر جو ہے آپ کو چند باتیں جو ہے پیش کر کے اپنا وقت جو ہے الحمدللہ ختم کروں گا۔ تو بھائیو، ایک مرتبہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے دل میں بڑی تمنا پیدا ہو گئی تھی کہ گھر میں کوئی میٹھا
یعنی سویٹ ڈش، مٹھائی کوئی کچھ بھی تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ پیسے دیں۔ امیر المؤمنین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ نے سوچا کہ مجھے روزانہ کا جو تھوڑا تھوڑا خرچہ ملتا ہے میں اس میں سے بچاتی رہتی ہوں، جب مناسب رقم جمع ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز بنا لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن مٹھائی بنانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا پیسہ جو جمع کے رکھا تھا انہوں نے جو ہے وہ مٹھائی بنائی اور خود بھی کھائی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگیں کہ آپ مجھے روزانہ کا خرچہ جو دیتے ہیں میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے بچا کر کچھ پیسے اکٹھا کیے اور آج یہ مٹھائی جو ہے میں نے بنائی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ خرچہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہمارے گھر کو مل رہا ہے، لہٰذا آپ نے اتنی مقدار بیت المال سے آئندہ کے لیے کمی کرنے کا جو ہے حکم صادر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مال دنیا وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ رتبے پائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ بئر روما ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اس کا نام بئر روما ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس یہودی سے پانی خریدتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے تو وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے اس میں تو نہیں بیچوں گا۔ یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ آدھا بیچ دیں اور قیمت پوری لے لیں۔ وہ یہودی سمجھ نہ سکا، اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ آدھا حق دوں گا اور قیمت پوری لوں گا۔ چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھے کنویں کا حق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں اور دوسرے دن ہم پانی نکالیں گے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیسے دے دیے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کافر سب بغیر قیمت کے اللہ کے لیے پانی استعمال کریں۔ اس کنویں سے سارے کے سارے لے سکتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کون ہوتا تھا؟ چنانچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی آپ مجھ سے باقی آدھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اور قحط بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی مشکل کے حالات میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں
انہی دنوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے شام سے آئے تو مدینہ کے سب تاجر خریدنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جتنا منافع لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں۔ آپ نے پوچھا کتنا منافع دو گے؟ تو ایک نے کہا کہ میں 100% منافع دوں گا، یعنی 100 کا مال ہے تو 200 میں خریدوں گا، یعنی جتنے کا آپ نے یہ مال خریدا ہے اس سے 2 گنا زیادہ پیسے دے کر جو ہے میں وہ خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کاروبار تجارت میرے لیے بہت چھوٹی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس سے بھی دگنا جو ہے منافع آپ کو دوں گا۔ تیسرے نے اس سے بھی بڑھ کر کہا اور چوتھے نے اس سے بھی بڑھ کر کہا، مگر آپ نے سب کی باتیں سنی اور کہا ہاں البتہ اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے تو بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا خریدار ہے جس نے 10 گنا کی تو پکی گارنٹی دی ہے، ویسے اس نے 70 گنا بھی زیادہ دے سکتا ہے، 700 گنا بھی زیادہ دے سکتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں بغیر حساب کے اس کا اجر دوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ نے سارا مال اسی وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے، وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے، اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں، اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ 10 درخت مجھے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر یہ درخت دلوا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا اچھا، بوڑھوں کی سمجھ جو ہے بعض اوقات اپنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، بوڑھا آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جی مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ہاں یہ بڑھاپا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی بڑھاپے والا جواب بار بار سن کر تنگ آ چکا تھا اور غصے میں کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے کہتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے۔
تمہیں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دینا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا، تو نیا مسلمان کچھ محسوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے تو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے ملیں گے، اور میں جنت میں بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ یہ بات ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خوشخبری اس آدمی کو دی ہے کہ اگر تم یہ 10 درخت دے دو تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا، کیا یہ وعدہ اسی کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید کر دے دو تو یہ وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، بہت اچھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے، میں قبا کا فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں ہاں، اس کی تو میں نے بڑی شہرت سنی ہے۔ اچھا، آپ وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، آپ کے جو یہ 10 درخت ہیں یہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے اور انہیں پر ان کی گزران تھی، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا اور وہ بھی سرسبز و شاداب، تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ سودا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا کہ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے ہیں۔ وہ صحابی یہ سودا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں، اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے، باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، وہیں کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں۔ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔
سامان اور بچوں سمیت باہر آ جاؤ، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، تو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئیں، اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! جن کا مال ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اسے لگا رہے ہوں، تو وہ مال تو ان کے لیے بہترین سواری ہے۔ اور اگر مال لذت دنیا کی خاطر ہو تو پھر وہ بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ بھائیوں اور سامعین، حاضرین، ناظرین، آپ تمام کی خدمت میں یہ جو باتیں پیش کیا ہوں، یہ اکابرین کی جو ہے محنت اور کد و کاوش سے جو ہے ترتیب دیے ہوئے واقعات اور بیان ہے جو آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ اللہ رب العزت اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی جو ہے ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ کڑی جو ہے ترک دنیا کی، یہ کڑی کی اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔